अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज जुमे का दिन है और उस मुबारक दिन के सदक़े हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं तो अल्लाह पाक हम सबको, हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इस तरह के जो हालात हैं कशीदगी वाले, उनसे जल्द अज़ जल्द हमें निजात दिलाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। और जो भी हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं या जो हमारे लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से जो टॉपिक है वो उससे आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि जो ज़िंदगी में हमारी में टेंशनें हैं ना, और जिस तरह के हालात अब चल रहे हैं, तो किस तरह से हमें इन पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने घर में खुशियाँ लानी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, हम सब खुश रहें। तो इसके लिए सबसे पहली जो मेरी टिप है ना वो तो यही है कि अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ शुरू कर देना तो यकीन माने कि आपकी सारी टेंशनें, मुश्किलात, परेशानियाँ सारी की सारी दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसकून हो जाएगी कि क्या कहने फिर। और मेरी इस बात का ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें, फिर आप भी देखेंगे कि इसके क्या नताइज निकलते हैं। कुछ मेरी बहनें हैं, कुछ हैं भी जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हैं, कुछ नहीं पढ़ती, किसी की आदत अभी नहीं बनी हुई, कोई 1-2 नमाज़ें छोड़ देती हैं। लेकिन हम लोगों ने इस तरह से नहीं करना। आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग कोशिश करें, नमाज़ें अपनी पढ़नी शुरू करें 5 की 5, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको ऐसे 2 दिन पढ़ेंगी, 4 दिन पढ़ेंगी, फिर आपकी आदत हो जाएगी और फिर आपसे नमाज़ छोड़ी नहीं जाएगी। इतनी आप लोगों की आदत हो जानी है। और अल्लाह पाक जो हैं वो तो कहते हैं कि कोई मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार का जवाब दूं। तो यही बात है कि हम लोग अल्लाह ताला को पुकारें तो सही ना, तो फिर हम देखें कमालात कि क्या होता है, फिर हमारी ज़िंदगी में किस तरह से सुकून ही सुकून और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और उससे उसके बाद में जो है वो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने टेंशन, परेशानी जो है ना, वो नहीं हमने अपने दिमाग पे हावी करनी। हमने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, मेंटल पीस के साथ हम लोगों ने जो भी काम करना है वो करना है। जिस तरह से कोई मुल्की हालात भी हैं, वैसे भी जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, जो हमारे घर के हालात हो जाते हैं, वो सारे जब एक तरफ कशीदगी होना तो फिर वो सारी कशीदगी जो है पता नहीं हम लोग अपने ज़हन पे उसको सवार कर लेते हैं, तो हर जगह हमें वही नज़र आती है। हमारे घरों में, हम घर से बाहर निकले वहाँ पे, मुल्की हालात पे, फिर दुनियावी लेवल पे जिस तरह से भी हम लोग देखें ना, फिर हमें हालात वैसे के ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वो पता नहीं हम लोग अपने ज़हन पे उस बात को सवार कर लेते हैं। हर टाइम हमें वही टेंशन रहती है कि ये इस तरह से ना हो जाए, ये इस तरह से ना हो जाए। तो फिर वो हम जो सही काम भी करने लगते हैं ना, तो वो भी हमसे ख़राब होते-होते फिर ख़राब होते चले जाते हैं। इस तरह से हम लोगों का हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो गेम होती है ना, ये माइंड की होती है। जिस तरह से आप लोग अपने माइंड को अगर रिलैक्स रखेंगे तो काम आपके सारे आसान हो जाएंगे। और अगर आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब है, मेंटल पीस नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर आपके काम जो है वो ख़राब होते जाएंगे। तो ये है कि जो भी आपने काम करना है, घर में भी जो छोटे मोटे से काम होते हैं ना, टेंशन आ जाती है उनमें, लेकिन आप लोगों ने उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं करना। मतलब ये कि कोई आप काम कर रही थी, वो आपसे ख़राब हो गया, या आप खाना बना रही थी, वो ख़राब हो गया, तो उसकी आपने टेंशन ले ली, हाय ये मेरे से काम ऐसे हो गया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर आपकी काम वाली ने काम सही नहीं किया तो फिर आपको उसकी टेंशन हो जाती है। इस तरह के जो छोटे छोटे काम है ना, दूध वाला नहीं आया, उसकी टेंशन हो गई कि हम अब क्या करेंगे क्या। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये रोज़मर्रा की होती हैं, तो इसलिए इनको अपने दिमाग पे सवार नहीं करना, इनकी इतनी ज़्यादा आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि इनको आप लोगों ने हैंडल करने का सोचना है कि हम लोग इसको पोलाइटली कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपने यही चीज़ें बस सोच के तो फिर अपने काम जो हैं वो उनको सँवारना है, बिगाड़ना नहीं है। इसके बाद ये है कि आपने अपने हस्बैंड की हाँ में हाँ मिला के चलना है, क्योंकि मर्द जो होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उनमें इतनी वो क़ुव्वत रखी है कि वो फ़ैसले की क़ुव्वत जो होती है ना, वो हमसे ज़्यादा रखी है। क्योंकि औरत जो कोई फ़ैसला करे ना, वो इतना पायदार पुख्ता नहीं होता जितना कि मर्द का फ़ैसला होता है। तो इसलिए आप ये जो है ना, ये आप करना छोड़ दें कि औरतें जो होती हैं ना, वो मर्दों के शाना बशाना तो चल सकती हैं, ये बात मैं मानती हूँ, इससे इनकार नहीं है। लेकिन घर जब चलाने होते हैं ना, तो मर्द को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दें कि वो ही सारे काम करे, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। फिर आप देखेंगे कि जब आपको आपके हस्बैंड का जो है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि उनका मेंटल लेवल क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं या वो फ़ैसले किस तरह से करते हैं,
تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فیصلے کس طرح سے کیے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے وہ کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں، کیا کام ہمارے گھر میں جو ہیں وہ ہوتے ہیں جس سے ہمارے گھر میں سکون رہتا ہے۔ تو پھر آپ یہ یقین مانیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہر کام کرنے سے پہلے یا ہر بات میں آپ سے مشورہ ضرور لیں گے۔ جب آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گی، ان کے فیصلے کی قدر کریں گی، تو پھر جو ہے وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ اپنے بلکہ آگے ایک قدم آپ کو لے کے چلیں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا کسی سے بھی۔ آپ کے جس طرح کے گھر کے حالات ہیں، جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، آپ نے اس میں ہی خوش رہنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی رشتہ دار سے، کسی محلے والی سے آپ نے اپنے آپ کو بالکل بھی کمپیئر نہیں کرنا کہ اس کے گھر میں فلاں چیز ہے، میرے گھر میں نہیں ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، میرے ویسے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے بالکل بھی اپنے گھر کو نہیں لے کے چلنا۔ پھر یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ آپ کو اتنا مینٹلی ڈسٹرب کر دے گی نا کہ آپ کے گھر کا جو سکون ہے وہ ٹوٹلی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ پرسکون ہیں نا، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں، تو یقین مانیں پھر ہی آپ کا گھر جو ہے وہ خوش باش رہ سکتا ہے۔ سب کو آپ نے اسی طرح سے خوش رکھنا ہے۔ آپ نے کسی کی بات کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی غصہ نہیں کرنا آپ نے بلکہ سمجھانا ہے۔ اگر آپ کے بچے کوئی کام اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ اس کو پولائٹلی سمجھائیں۔ اگر ہسبینڈ سے آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو اس طرح سے وہ بھی آپ پولائٹلی اگر آپ ان سے ڈسکس کریں گے نا، تو وہ لازمی آپ کی بات کو سمجھیں گے، نہ کہ آپ شور مچانا شروع کر دیں یا اس طرح سے آپ کوئی چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی، پھر چیزیں مزید بگڑ جاتی ہیں اور گھر کے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اپنی زندگی میں کامیابی لانے کے لیے، اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے۔ اور نہ ہی آپ نے بس اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے سارا دن جو بھی آپ کے گھر میں آئے تو آپ نے اس کو اپنے کام گنوانے شروع کر دینے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، آپ ہاؤس وائف ہیں تو گھر کے کام آپ نہیں کرنے ہیں، کسی اور نے تو آ کے کرنے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہاؤس ہیلپ ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے اس سے بھی خود ہی کام کروانا ہے۔ وہ بھی اتنا آپ کو اچھے طریقے سے کام کر کے نہیں دے گی جتنا کہ آپ ایک خود اپنے گھر کا کام کریں گی۔ اگر آپ کے پاس ہاؤس ہیلپ ہے بھی، تب بھی آپ نے ان سے کام کروانے کے بعد بھی اگر آپ ایک اچھی ہاؤس وائف ہے نا، تو آپ نے اپنے گھر کا دوبارہ سے اپنے سارا جائزہ لینا ہے اور خود آپ نے پھر سے وہ کام کرنے سٹارٹ کر دینے ہیں جو اچھے طریقے سے آپ کو خود اپنے ہاتھ سے کیے ہوں گے نا، وہ پھر لگیں گے، نہ کہ کسی اور کے کرنے سے۔ تو یہ چیزیں نہیں آپ نے کرنی کہ آپ نے سارا دن کے اپنے کام گنوانے شروع کر دینے ہیں۔ جیسے ہی ہسبینڈ جو ہیں وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے بس ہی سر باندھا ہوا ہے اور آپ کے برے حال ہے، کچھ آپ نے ان کا اچھا ویلکم نہیں کیا۔ ایک تو ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ باہر سے تھکے ہارے آتے ہیں۔ کبھی اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ ہسبینڈ نے آ کے آپ کو کام گنوانے شروع کیے ہوں کہ میں تو صبح سے گیا اور میں رات کو آیا اور میں نے یہ کام کیے ہیں۔ نہیں، وہ بالکل بھی نہیں ایسے کریں گے، بلکہ باہر سے جتنے مرضی تھکے ہارے آئیں، جو مرضی کام وہ کر کے آئیں نا، تو وہ گھر میں خوشی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں گھر انٹر ہوں تو میری جو بیوی ہے وہ میرا اچھے طریقے سے ویلکم کرے، خوشی سے۔ یہ نہیں کہ منہ آپ نے بسورا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا آپ کے حالات آپ نے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے بس ساری دنیا کے کام جو ہے نا وہ آپ کو ہی ہیں اور تو کوئی کام کسی نے کیے نہیں، صرف آپ نے ہی کام کیے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے شو نہیں کرنی۔ آپ نے جتنے مرضی کام کرنے، کام کو آپ ڈیوائڈ کر لیں، اپنے پہ اتنا برڈن نہ ڈالیں، لیکن آپ نے گھر کو بھی آپ دیکھنا ہے کہ آپ کے کسی بھی اس طرح کے بیہیویئر سے آپ کا گھر جو ہے وہ خراب ہوگا، اس میں کشیدگی ہوگی اور پھر آپ کو جو ہے وہ سکون تو بالکل ختم ہو جائے گا اس گھر سے۔ اور کچھ میری بہنیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں فون پہ گوسپ شروع کر دیتی ہیں، اتنی وہ لمبی باتیں کرتی ہیں نا کہ وہ اپنے 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہ تو بالکل ایسے فری میں ضائع کر لیتی ہیں۔ یہ چیز آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ فون نہیں کرنا کسی کو، لازمی کریں، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کے لیے، اور کچھ اس طرح سے نہیں کہ پھر آپ کو وہ عادت پڑ جاتی ہے ان باتوں کی نا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا۔ تو یہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم کسی کی ٹو میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا جو ذہن ہے نا اس میں پتہ نہیں کس طرح کے فطور بھر جاتے ہیں، تو پھر وہ بات صحیح نہیں رہتی۔ وہ سارا کچھ پھر ہمارے گھر پہ ہی آنا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، پھر وہ ہماری ٹو میں بھی کوئی لگ جاتا ہے تو وہ ہمارا گھر بھی اس سے برباد ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ بھی افیکٹ آتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور اپنے دماغ کو خالی بالکل بھی نہیں رہنے دینا، کوئی نہ کوئی کام آپ نے کرتے رہنا ہے۔ کچھ اور گھر کا کام نہیں تو آپ لوگ کوئی لازمی ہے کہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ آپ اس طرح کا کر لیں کہ جس سے آپ بیزی رہیں۔ نہیں تو آپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائی کر لیں، تسبیح کر لیں کہ جس سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فریش تو رہے کم از کم۔ یہ چیز نہیں کہ خالی ذہن جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں نا کہ بس وہ
بات آپ چھوڑ دیں کہ وہ اس طرح کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ سارے ہی نیگیٹیوٹی والے ہوتے ہیں، اور وہ ساری جب نیگیٹیوٹی ہمارے ذہن سے ہمارے گھروں میں آتی ہے نا، تو پھر گھر کے گھر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی سے کوسوں دور رہنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کر کے صرف اور صرف آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے وہ رشتہ دار ہوں، جو مرضی ہوں، آپ کے محلے والے ہوں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو انہوں نے آنا ہے بس کوئی نہ کوئی آپ سے بات اس طرح کی کر کے چلے جانا ہے کہ جس سے آپ نے ٹینشن میں آ جانا ہے۔ تو آپ باتیں ان کی سنیں، لیکن جن پہ عمل کرنے والا ہو صرف ان باتوں پہ عمل کریں، باقی جو ہے وہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، اور اپنی زندگی کو پرسکون رکھیں۔ اپنے ہسبینڈ کو سب سے آگے رکھیں اور ان کی ہی بات مانیں، کیونکہ ایک گھر جو ہوتا ہے نا وہ میاں بیوی نے مل کے چلانا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں پتہ کہ آپ کے گھر میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ان کو چلانا ہے۔ تو اس لیے اپنے ہسبینڈ کی بات کو مانیں، اگر آپ 10 باتیں ان کی مانیں گے نا تو وہ 2 باتیں آپ اپنی بھی منوا لیں گی ان سے۔ تو یہی چیز جو ہے، یہ چیزیں شاید آپ کو سننے میں زیادہ مشکل لگ رہی ہوں، لیکن ان کا اگر امپلیمنٹ آپ اپنی زندگی میں کریں گے تو یقین مانیں آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔